جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے میں نبوت سے سرفراز کیا تھا، جو لوگ اسلام لائے تھے ابتدائی وقت میں وہ انتہائی کمزوری کی حالت میں تھے اور خوف کی حالت میں وہ زندگی بسر کرتے تھے کفار مکہ سے۔ قرآن حکیم کہتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے۔ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، تم اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے۔ فَآوَاكُمْ، تو اس نے تمہیں پناہ دی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے روزی عطا کی تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ صحابہ کرام کی تکلیفیں مکہ کے اندر وہ سب کو پتہ ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حالات کی تبدیلی کا وعدہ کیا تھا، اور وہ حالات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تبدیل ہوئے بھی تھے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خانہ کعبہ کے پاس تشریف فرما تھے، تو ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مکے میں ستائے جاتے ہیں، آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد چاہیں، ہمارے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ظلم و ستم سے ہمیں نجات دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حاضرین سے کہا تھا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کے ساتھ اس سے زیادہ گھٹیا سلوک کیا جاتا تھا کافروں کی طرف سے، اور پھر فرمایا کہ ان کو زمین میں زندہ گاڑا جاتا تھا اور اس کے بعد ان کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے اور ان کے گوشت اور ہڈیوں کے درمیان لوہے کی کنگھیاں کی جاتی تھی۔ ما یصدہ ذلک عن دینہ، لیکن یہ تمام تکلیفیں ان کو اللہ کی راہ سے نہیں روکتی تھی۔ صحابہ کرام کو ان الفاظ میں تسلی دی، یہ جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اللہ کے دین کی خاطر، توحید کو ماننے کی خاطر، یہ پہلے والوں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے، لیکن یہ حالات تبدیل ہوں گے۔ واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت لا یخاف الا اللہ، لیکن اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو ایسے غالب کرے گا کہ صنعاء سے ایک آدمی حضرموت کا سفر کرے گا اور اتنا امن ہوگا کہ کوئی کسی چیز سے وہ سفر کرنے والا نہیں ڈرے گا۔ کہاں صنعاء یمن کی راجدھانی، کہاں حضرموت یمن کا دوسرا علاقہ عمان کے بارڈر سے قریب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حالات بدلیں گے اور اتنے بدل جائیں گے کہ صنعاء سے حضرموت کا ایک آدمی سفر کرے گا اور اللہ رب العالمین کے سوا کسی سے وہ نہیں ڈرے گا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فقر و فاقہ کی شکایت کی، اور دوسرا آدمی آیا، اس نے راستے میں ڈکیتی کی، چوری کی شکایت کی کہ راستے پر امن نہیں ہے، راستے میں چوری ڈکیتی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا حضرت عدی بن حاتم سے، کیا ہے عدی، ہیرا جانتے ہو؟ ہیرا ایک جگہ کا نام ہے عراق میں۔ کہا ہیرا جانتے ہو؟ کہا نہیں جانتا ہوں، لیکن وہاں کے بارے میں نے سن رکھا ہے۔ کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہیرا سے ایک عورت چل کر خانہ کعبہ کا سفر کرے گی اور اس کو راستے میں کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے فَأَيْنَ الدُّعَارُ طَيِّنْ الَّذِينَ قَدْ سَعَرُوا الْبِلَادِ، میں نے اپنے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سن کر یہ سوچا کہ قبیلہ بنو طے کے جو چور ڈکیت لوگ ہیں وہ اس وقت کہاں چلے جائیں گے، جنہوں نے ملکوں میں فساد پھیلا رکھا ہے زمین کے اندر، وہ کہاں چلے جائیں گے جب اتنا امن ہوگا کہ ایک خاتون ہیرا سے عراق سے سفر کر کے خانہ کعبہ جائے گی اور خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، یہ چور ڈکیت کہاں چلے جائیں گے۔ اور کہا کہ اگر تمہاری زندگی نے وفا کی تو تم دیکھو گے کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے کو تم فتح کرو گے، اور تمہاری زندگی نے اگر وفا کی تو تم دیکھو گے کہ ایک آدمی لب بھر کر کے خیرات لے کر نکلے گا لیکن اس سے کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ آج فقر و فاقہ کی شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ تو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اس کے بعد کہ زمین میں اتنا امن ہوا کہ خاتون ہیرا سے چل کر خانہ کعبہ کا سفر کی اور اس کو کوئی خوف نہیں ہوا۔ عراق سے مکے آئی، اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور اس کو اللہ کے سوا کسی چیز کا ڈر نہیں تھا۔ اور قیصر کسریٰ کے جو کسریٰ بن ہرمز کے خزانے کو جو فتح ہوا اس فتح میں شریک تھا، اور کہا اے لوگوں تمہاری زندگی نے اگر وفا کی تو میں تو نہیں دیکھا لیکن تم دیکھو گے ایک وقت آئے گا کہ صدقات کو قبول کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ محدثین کہتے ہیں کہ یہ حضرت امام مہدی کے زمانے میں یہ کام ہوگا، اور حدیث بھی اس کے لیے شاہد ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ صحابہ کرام کے حالات تبدیل ہوئے، یہ وعدہ الہی تھا۔ مکے میں جو حالات تھے وہ تبدیل ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خوف کو امن میں تبدیل کیا۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت پڑھی ہے سورہ نور کی۔ یہ حالات ویسے تبدیل نہیں ہوئی، اس کے کچھ شرائط۔ اللہ نے کیا کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے کس بات کا؟ کہ ان کو زمین میں تمکنت دے گا، ان کو زمین کی خلافت دے گا، اور جس دین کے لیے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیا ہے اس کو وہ محکم کر دے گا، اور ان کے ڈر کو امن میں تبدیل کر دے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اور وہ میری عبادت کریں گے اور وہ کسی کے ساتھ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ شرط ہے، آپ کا خوف امن میں تبدیل ہوگا، لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہوگی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا ہوگا۔ صحابہ کرام اس شرط پر پورے اترے، اس لیے ان کے خوف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن میں تبدیل کر دیا۔ آج پھر حالات تبدیل ہو چکے ہیں۔ آئے دن اگر اپنے ملک ہندوستان کو ہی سمجھیں اور دیکھیں تو آئے دن اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ ایک مسلمان خاص طور پر داڑھی ٹوپی والا جب سفر کرتا ہے تو کبھی اس کی ہمارے یہاں کہتے ہیں موب لنچنگ ہو گئی، کبھی اس کو کچھ کہلوایا جاتا ہے،
کبھی اس کو مارا جاتا ہے، کبھی اس کو پیٹا جاتا ہے، آئے دن اس طرح کی خبریں ہمارے یہاں ہوتی ہیں اور لوگ سفر کرنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کا ماحول ہے، خاص طور سے داڑھی ٹوپی والے کے ساتھ آئے دن ہوتا رہتا ہے۔ دنیا کی بات کریں تو اس دنیا کے اندر پورے عالمی سطح پر آج جو مسلمانوں کی حالت ہے وہ کسی بچے سے بھی مخفی نہیں ہے۔ اتنا ڈر اور خوف کا ماحول ہے، اگر اس کی تفصیل کی جائے تو بات کڑوی بھی ہو جائے گی اور بات لمبی بھی ہو جائے گی۔ اتنا ڈر اور خوف کا ماحول ہے کہ یہود سے تو خطرہ تھا ہی، مشرکین سے خطرہ تھا ہی، منافقین سے خطرہ تھا ہی، اب چوتھا گروہ تیار ہو گیا ہے امت کے سوداگروں کا، یعنی اپنے اقتدار کو بچانے کی خاطر اس امت کے لیڈران اس امت کا سودا کر رہے ہیں۔ اگر اس بات کی تفصیل بیان کی جائے تو بات کڑوی بھی ہوگی اور بات بیکار کی ہو جائے گی، اس لیے اس کو یہی رہنے دیتے ہیں۔ آپ سب کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ حالات ہیں ہمارے ساتھ۔ مہربانوں، آخر یہ حالات کیوں اس طرح کے بنے؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے علماء بھی، ہمارے لیڈران بھی، ہمارے عقلاء بھی ان سب کا سیاسی تجزیہ ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ دیکھو جی فلاں پارٹی تھی، فلاں پارٹی آئے گی تو ایسا ہوگا، فلاں پارٹی کو ووٹ دو گے تو ایسا نہیں ہوگا، فلاں پارٹی کامیاب ہوگی تو ایسا ہوگا۔ سیاسی تجزیہ ہمارے سامنے لا کر کے پیش کر دیتے ہیں اور ہم لوگ سوچتے ہیں اس کے بعد ملک کے آئین کی روشنی میں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم پر ستم ہو رہا ہے، ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ غلط اور ہمارے ساتھ بحیثیت مسلمان ہونے کی زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ ہمیں پڑھا دیا جاتا ہے اور ہم پڑھتے بھی ہیں۔ میرے بھائیوں، ملک کا قانون اپنی جگہ، لیکن قانون الہی بھی کوئی چیز ہے، بلکہ یہی چیز ہے ہم اپنے مسئلے کو یا ان حالات کو جب تک قرآن و سنت کی آئین میں حل نہیں کریں گے، حل نہیں نکلے گا، چاہے کوئی بھی پارٹی آ جائے۔ سمجھے؟ مسئلہ یہ ہے ہمارے ساتھ کہ یہ جو سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط لگائی آپ کے خوف کو امن میں تبدیل کرنے کا، وہ آج مسلمانوں کے اندر پائی نہیں جا رہی ہو۔ آج مسلمان ارکان اسلام پر بھی عمل نہیں کرتے۔ کتنی آبادی ہے جو فجر کی نماز پڑھتی ہے؟ کتنی فیصد آبادی ہے جو آج فجر کی نماز پڑھتی ہے؟ مسلمانوں کی کتنی فیصد آبادی ہے جو 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھتی ہے اور بغیر کسی شرعی عذر کی بنیاد پر ان کی نمازیں قضا نہیں ہوتی؟ کتنے لوگ ہیں مسلمانوں کے اندر؟ ذرا پرسنٹیج نکالیں۔ یہی اللہ کی عبادت ہے۔ مہربانوں، یہی وہ چیز ہے جس نے ہمیں پھر سے خوف میں ڈال دیا ہے۔ اور مجھے کہنے دیجئے، اجبن الخلق، یہود اس دنیا کی سب سے بزدل قوم ہے۔ اتنی بزدل قوم اس کائنات میں رب نے پہلا پیدا کیا ہے اور پیدا نہیں کرے گا، یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن تاریخ میں، تاریخ انسانی میں اتنی بزدل قوم جس کو آج اسرائیل کہتے ہو، اتنی بزدل قوم دنیا میں کوئی نہیں۔ اب کہو گے بھائی صاحب سمجھے کہ نہیں، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ اتنی فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، مار رہے پیٹ رہے، یہ بزدل لوگوں کا کام ہے۔ جی، آپ کے اس تجزیے کو نہیں مانا جائے گا۔ رب العالمین کا قرآن کھولو، دنیا کی سب سے بزدل قوم ہے وہ۔ سمجھے اللہ کیا کہتا ہے؟ ان کی بزدلی کو قرآن حکیم سے پوچھو۔ وہی فلسطین ہے، وہی بیت المقدس ہے، وہی شام ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب کہا گیا تھا کہ اس میں داخل ہو تو سرزمین مقدس کی طرف،
یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم کے لوگوں اس مقدس زمین میں، فلسطین میں، شام میں داخل ہو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ کیا کہا، جواب دیا تھا، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ ہم نہیں جاتے وہاں داخل ہونے، اس میں تو بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم وہاں نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نہیں نکلیں گے۔ ہم کو قتال نہیں چاہیے، ہماری اوقات نہیں ان سے لڑنے کی۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، جب وہ وہاں سے پہلے نکل جائیں گے تب ہم وہاں جائیں گے۔ اور کیا کہا، اذهب أنت وربك فقاتلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تو جا اور تیرا خدا جائے، تیرا اللہ جائے، تیرا رب جائے، وہ لڑے بھیڑے، ہم نہیں جا سکتے لڑنے، ہم اتنے بزدل ہیں، ہم نہیں جائیں گے، ہم یہاں بیٹھے رہتے۔ اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم نہیں جائیں گے لڑنے، تم جاؤ اور تمہارا اللہ جائے، تمہارا رب جائے۔ اور قرآن حکیم نے کیا کہا صحابہ کو مخاطب کر کے، لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، اے صحابہ کی جماعت، تم لوگ، تمہارا ڈر یہود کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین سے زیادہ ہے، وہ اللہ سے کم ڈرتے، تم سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اور یہ اس وجہ سے کہ یہ ناسمجھ قوم ہے، ان کو عقل نہیں۔ اور ان کی بزدلی کو کیا بیان کیا، لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ، یہ تم سے قتال نہیں کریں گے مگر کب، جب یہ مضبوط قلعہ بند گاؤں میں اپنے آپ کو پائیں گے یا دیوار کے پیچھے سے۔ یہ قوم یہود کی بزدلی ہے۔ اور ہم کہاں پہنچ گئے کہ اس اجبل الخلق کو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر مسلط کر دیا، اور پوری مسلم امہ اس سے ڈر رہی ہے۔ یہ حالات کیوں پیدا ہوئے مہربانوں؟ غور کرنی چاہیے قرآن حکیم کی روشنی میں، غور کرنی چاہیے احادیث نبویہ کی روشنی میں۔ سیاسی پٹیاں مت پڑھو مسلمانوں، ورنہ تمہاری پریشانیاں ایسے ہی بڑھتی جائیں گی۔ وہ یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کہیں نہ کہیں ہم گڑبڑی کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں جو شرط ہے اہل ایمان کے لیے۔ کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو اب یا تو آپ ہم صفت ایمانی میں کچھ گڑبڑی کر رہے ہیں، یا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قرآن حکیم کا وعدہ غلط ہے، کچھ تو ہے۔ تو قرآن حکیم تو غلط نہیں ہو سکتا، ہمارے اندر گڑبڑی پیدا ہو گئی، اور یہ حالات ہمارے پاس پیدا ہو گئے۔ مسلمانوں، آخری باتیں سن لو، یہ جو حالات پیدا ہوئے اس کے ذمہ دار ہم ہیں، نہ حکومتیں ہیں، نہ کوئی پارٹی ہے، نہ کچھ ہے، یہ حالات ہمارے اپنے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اور اس سے نکلنے کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہوگی۔ ہمیں نکلنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے نماز قائم کرنی ہوگی۔ آج یہ جذباتی لوگ، خوارج لوگ کہتے ہیں کہ نماز کا حکومت الہیہ سے کیا تعلق ہے، نماز کا زمین میں تمکنت سے کیا تعلق ہے؟ جی نہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ نماز جب تک نہیں پڑھو گے تم کو زمین کا حاکم، زمین کا خلیفہ اللہ نہیں بنا سکتا ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، ہم نے جن کو زمین میں خلافت دی ان کا پہلا کام تھا کہ وہ نماز پڑھتے تھے۔ بے نمازی کو اللہ تبارک و تعالی حکومت نہیں دے گا، اور اگر دے بھی دیا تو اس میں پائیداری نہیں ہو سکتی، سب سے پہلے نماز پڑھنی ہوگی۔ اب یہ باتیں حلق کے نیچے اترے یا مت اترے یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں وہ اسی حدیث کو بھی یاد کریں جو سنن ترمذی میں موجود ہے، جس کے بعض ٹکڑے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمام امت ایک وقت ایسا ہوگا کہ تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے
جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے کہا، پوچھا اے اللہ کے رسول کہ ہماری تعداد کم ہوگی؟ کہا نہیں، تمہاری تعداد بہت ہوگی، دنیا کی دوسری آبادی ہم لوگ ہیں، لیکن تمہاری حیثیت پانی پر بہنے والے جھاگ کی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارے ڈر کو نکال دے گا اور تمہارے اندر وہن ڈال دے گا۔ صحابہ نے کہا وہن کیا چیز ہے؟ کہا کہ یہ دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا ہے۔ آج اگر وقت ہوتا تو میں ذرا تفصیل سے بتاتا، غزہ کے معاملے کو ہی دیکھ لو۔ میں نے کہا نا کہ یہود اجبن الخلق ہے، دنیا کی سب سے بزدل مخلوق اور قوم ہے، اور میں نے قرآن پڑھ کے بھی بتایا۔ آیا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ان فلسطینیوں کا قتل ہو رہا ہے یہ یہود کے ہاتھ ہو رہا ہے؟ یہود کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو یہ بات اگر نہیں معلوم ہے تو معلوم ہو جانی چاہیے، اور اس غلط فہمی کو نکال دینی چاہیے۔ جب تک کہ منافقین کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں ہے، جب تک کہ قوم کے سوداگروں کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں ہے، جبھی تک یہ معاملہ کر رہے ہیں۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ یہود کی کبھی حکومت قائم ہوگی؟ آج آپ لوگ اسرائیل کو حکومت مانتے ہیں نا، بہت لوگ مانتے ہیں، اور جو نہیں مانے اب ماننے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ یار کبھی اللہ نے کہا کہ حکومت بن ہی نہیں سکتی، ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی۔ اگر کوئی اسرائیل کو آج حکومت مانتا ہے، میں کہتا ہوں تو جھوٹا یا قرآن، نعوذ باللہ قرآن غلط ہے؟ نہیں، قرآن تو کہتا ہے الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ جب تک لوگوں کا سپورٹ، جب تک امریکہ سے ہتھیار آ رہا ہے نا، اور جب تک امریکہ کا سپورٹ ہے، اسی وقت تک ان کی اپنی کوئی حکومت اور اپنی کوئی اوقات نہیں ہوگی۔ یہ رب العالمین کا فیصلہ روز محشر تک کے لیے۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ جہاں بھی جائیں گے ذلت ان پر تھوپ دی گئی ہے، لیکن لوگوں کا سپورٹ مل جائے یا اللہ رب العالمین کہ وہ پناہ میں آ جائیں، وہ ایمان لیں۔ آج یورپ کا سپورٹ ہٹ جائے، اسرائیل کچھ نہیں۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا مہربانوں کہ یہ جو حالات ہیں کون مار رہا ہے؟ اس امت کے منافقین مار رہے ہیں ان کو۔ آپ کو پتا ہوگا ابھی 4000 ٹرکی کے لوگ، وہ تو یہودی نہیں ہے نا، اس ملک کا قانون ہے کہ کوئی بھی وہاں جا کر کے اسرائیل کی سٹیزن شپ لے سکتا ہے، اور سٹیزن شپ لینے کے لیے شرط ہے کہ فوج میں آپ کو بھرتی ہونی ہوگی۔ اور ابھی آیا نا رپورٹ سب کے سامنے دنیا والوں کے کہ 4000 ٹرکی کے لوگ اپنی سٹیزن شپ کو بچانے کے لیے اسرائیل کی فوج میں بھرتی ہو کر کے فلسطینیوں کو ذبح کر رہے ہیں۔ کوئی جھٹلا سکتا ہے؟ بلکہ ان فوجوں کا کمانڈر ان چیف ٹرکی کا ہے۔ کون مار رہا ہے؟ ان کی اوقات نہیں تھی، وہ تو اجبن الخلق ہیں، منکرین ختم نبوت۔ ان کا سب سے بڑا مرکز کبابیر حیفا میں ہے۔ ان کے ہزاروں فوجی قادیانیوں کے اسرائیل کی فوج میں بھرتی ہو کر کے فلسطینیوں کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہودیوں کی اوقات نہیں، سمجھے؟ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں مرنے والے جو قادیانی تھے، لندن میں بیٹھ کر کے اور قادیانیوں کا خلیفہ اس کو سیلیبریٹ کرا کہ وہ لوگ شہید ہو گئے۔ فلسطینی مسلمانوں کو مارتے مارتے جو قادیانی مارے گئے، ان کو مبارکباد دے رہا ہے قادیانی خلیفہ لندن میں بیٹھ کر کے کہ یہ سب شہید ہو گئے۔ میں یہ کہہ رہا تھا مسلمانوں کہ یہ جو حالات ہیں یہاں سے لے کر کے غزہ تک اور پوری دنیا تک، اس کے ذمہ دار ہم لوگ خود ہیں۔ ہم اللہ کی عبادت سے دور ہٹ گئے ہیں، اور ہم پر دنیا کا نشہ اتنا غالب آ چکا ہے کہ آج ہم اپنی قوم کا خون اپنے ہاتھوں، اپنی مصلحت کی دکان کو باقی رکھنے کے لیے،
اپنی دنیا کو، اپنی چودراہٹ کو باقی رکھنے کے لیے ہم اپنی قوم کا سودا خود کر رہے ہیں۔ یہ حالات اس وقت تک ختم نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم قرآن کے مطابق اللہ رب العالمین نے جو شرط لگائی ان شروط پر عمل نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب دنیا سے لے جائے تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی